ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے دولہا اور دلہن کو کلمہ اگر نہ پڑھایا جائے تو اس سے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا، خاص طور سے بریلوی مسلک میں، کہ نکاح سے پہلے نکاح پڑھانے والے قاضی دولہا اور دلہن کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اول کلمہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد غلام رسول نہیں محمد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 2 سے 3 سال کا بچہ، اگر ایک ہفتے مدرسے میں چلا جائے، مکتب میں چلے جائے، تو اسے بھی کلمہ یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان شادی کرنے پہنچ گیا اور اسے پہلا کلمہ تک پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات یہ بتا دوں کہ عربی زبان میں کلمہ پڑھنا یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کلمہ یاد نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں کلمے کا اگر ترجمہ وہ اپنی زبان سے پڑھ لے اور دل سے اقرار کر لے تو اتنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پہلے کلمے کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اتنا انسان اپنی زبان سے اقرار کر لے اور دل سے یقین کر لے تو اتنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن عربی زبان میں کہنا یہ زیادہ افضل ہے، تو اس لیے بچوں کو عربی زبان میں کلمہ یاد کروایا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ افضل ہے، ترجمے کے ساتھ ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ بچے سمجھ سکیں۔ تو اپنے بچوں کو کوشش کریں چھوٹی سی عمر میں اپنے محلے کے مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ اس طرح سے ہزاروں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے، اور جو اسلامی علم دین فرض ہے اتنا علم کم سے کم آپ کا بچہ جو ہے سیکھ لے۔ اب آئیے آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ کیا نکاح سے پہلے اگر دولہا اور دلہن کو کلمہ نہ پڑھایا جائے تو اس سے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یاد رکھیں، نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا یہ نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ کلمہ پڑھانا یہ حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مسلک والے لوگ اس طرح سے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کلمے کا اس سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے یہ ناجائز و حرام ہو۔ تو کلمہ پڑھانا نکاح سے پہلے فرض واجب بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی حرام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ اگر حصول برکت کے لیے پڑھا دیا جائے تو ثواب ہے، نکاح میں برکت ہوگی، اور نہ پڑھایا جائے تو کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں تو کچھ نکاح میں دولہا دلہن کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں اور کچھ نکاح میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ اور میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ یہ لازم و ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بہت سارے مسلمان اس کو فرض اور واجب سے بھی بڑا مرتبہ دے چکے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کرام اپنی زندگی میں کبھی ناغہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر 1000 اپنی زندگی میں نکاح پڑھائے تو ہر نکاح میں پابندی کے ساتھ دولہا اور دلہن کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اس کو فرض اور واجب سمجھ چکی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ کس طرح سے عوام اس کو واجب اور فرض سے بھی زیادہ مرتبہ دے چکی ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ علماء کرام کے لیے ضروری ہے، جو بھی علماء ہیں عوام کی نظر میں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو مستحب کام ہو اس کو جان بوجھ کر کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، کبھی کریں کبھی نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ عوام کی نظر میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء کرام پابندی کے ساتھ کرتے، یہ کبھی کبھی چھوڑ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مستحب ہے، اس کو کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام ایسا نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں نے اسے فرض اور واجب سمجھ لیا ہے۔ وہ کیسے؟ تو میں آپ کو 2 واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک نکاح میں نے پڑھایا، نکاح سے پہلے میں نے دولہے کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ نکاح کے بعد دولہا اور ساتھ میں آئے ہوئے باراتی کافی بھڑک گئے۔ دولہا جو بیچارہ دیکھنے ہی میں جاہل لگ رہا تھا، اس نے تو مجھ پر گستاخی رسول، وہابی اور نہ جانے کیسے کیسے فتوے بھی داغ دیے۔ کافی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تو میں نے جہاں سے بارات آئی ہوئی تھی اس گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو فون لگوایا اور ان سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، تو آپ اپنے دولہا کو، اپنے گاؤں کے جو دولہا ہیں ان کو سمجھا دیں کہ کلمہ پڑھانا یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ اب وہ امام صاحب مجھے ہی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑھا دیا ہوتا تو اس سے کیا ہو جاتا، مستحب ہے، آپ پڑھا دیتے۔ تو میں نے کہا بھائی جناب یہ فرض واجب تو ہے نہیں۔ تو مجھ سے بولتے ہیں کہ پھر ناجائز و حرام بھی تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا تو میں نے نہیں کہا، بلکہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔
اور مستحب میں میری مرضی کا دخل ہے، میں چاہوں تو پڑھاؤں، چاہوں تو نہ پڑھاؤں۔ اگر دولہے کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے کلمہ پڑھنے کا تو وہ خود سے پڑھ لے۔ خیر وہ امام صاحب اپنے دولہا کو فون کیے، ان سے بات کیے، باراتیوں سے بات کیے اور ان لوگوں کو سمجھائے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر پڑھا دیے تو ٹھیک ہے، اس سے ورنہ نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ پھر جا کر کے معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرے نکاح میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا۔ میں نے نکاح پڑھایا اور دولہے کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ بارات میں ایک حافظ تھا جو 17-18 سال کی جس کی عمر تھی اور نیا فارغ ہو کر مدرسے سے آیا تھا۔ تو جو بچے نئے مدرسے سے فارغ ہو کر آتے ہیں، چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو، تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہی سمجھتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر فتویٰ لگانا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے، جب چاہا فتویٰ لگا دیا۔ حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی عمر ہوتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن نیا جب فارغ ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں۔ اب نکاح کے بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا کہ حضرت آپ نے نکاح سے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا دولہے کو؟ تو اسے بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہ ناجائز و حرام بھی تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا آپ ہی بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مستحب ہے۔ میں نے کہا جب مستحب ہے تو یہ تو میری مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، میری مرضی نہیں، میں نے نہیں پڑھایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کلمہ پڑھانے کا اتنا شوق ہے تو آپ جائیے، آپ خود سے پڑھا دیجئے، یا دولہا سے کہیے آپ وہ دولہا خود سے پڑھ لے۔ تو اب وہ مجھ سے الجھ گیا کہ جناب کلمہ تو نکاح سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ دولہے کو نکاح سے پہلے پڑھانا چاہیے، بعد میں بھی پڑھا سکتے ہیں، حصول برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے تو آپ بعد میں پڑھائیں، پہلے پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا دیجیے۔ خیر وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ جب دولہا اور دلہن اپنے گاؤں واپس گئے تو وہاں گاؤں میں جانے کے بعد پھر سے نکاح پڑھایا گیا۔ ناظرین اب غور کریں کہ صرف کلمہ نہ پڑھانے کی بنا پہ، جو کہ ایک مستحب کام ہے، اس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اور اس طرح ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھایا جائے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہمارے علماء کرام کبھی بھی کلمہ پڑھانا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ناغہ نہیں کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مستحب کام کے بارے میں نے بتایا، اس طرح کے سینکڑوں مستحب کام ہیں جو آج ہمارے بریلوی مسلک میں اس پر پابندی سے علماء کرام عمل کرتے ہیں، اور جس وجہ سے ہماری عوام اس کو لازم و ضروری سمجھ چکی ہے۔ بہت ساری ایسے مستحب کام ہیں جس کو زبان سے تو وہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم واجب نہیں سمجھتے، ہم فرض نہیں سمجھتے، لیکن ان کا ایک ایک عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ فرض اور واجب سے بھی بڑا مرتبہ دے چکے ہیں اس مستحب عمل کو۔ تو یہ آج میں نے ایک مستحب عمل کے بارے میں بتا جی علماء کرام جو ہمارے بریلوی مسلک کے علماء کرام ہیں، آپ دیکھیں جتنی بھی تقریریں ہوں گی ان میں زیادہ تر مستحب کاموں پر توجہ دی جاتی ہے، مستحب کاموں پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ علماء کرام کے درمیان بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ بریلوی علماء کرام صرف مستحب کاموں پر زور دیتے ہیں۔